ندیم اور آفتاب مل کر نیا پلان بناتے ہیں، کسی طرح بہزاد شاہ کو ہی راستے سے ہٹا دیا جائے۔ یوں ساری پراپرٹی جائیداد بھی ان کو مل جائے گی اور پارس اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکے گی۔ دونوں باپ بیٹے اس شیطانی کھیل میں گھر کی ملازمہ کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں، جو بہزاد شاہ کے کھانے میں زہر ملا دیتی ہے اور زوار کے ہاتھوں کھانا بہزاد شاہ کے کمرے میں پہنچ جاتی ہے۔ کھانا کھاتے ہی بہزاد شاہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ ندیم اور آفتاب پیار جتاتے ہوئے بہزاد صاحب کو جلدی سے ہاسپٹل لے جاتے ہیں، جہاں ڈاکٹر پارس کو بتاتے ہیں کہ زہریلا کھانا کھانے سے بہزاد شاہ کی موت واقع ہو چکی ہے۔ پارس کا رو رو کر برا حال ہو جاتا ہے۔ آفتاب اور ندیم پارس کو تسلی دیتے ہیں، جس کسی نے بھی یہ گھٹیا حرکت کی ہے اس کو اس کے انجام تک پہنچا کر ہی رہیں گے۔ وہ پارس کے سامنے گھر کی ملازمہ سے پوچھ گچھ کرتے ہیں۔ ملازمہ بتاتی ہے، کھانا آج بہزاد صاحب نے کمرے میں کھایا تھا اور زوار صاحب پہنچا کر آئے تھے۔ آفتاب تبھی پارس کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ بہزاد ماموں کو زہر دے کر مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہ زوار ہی ہے۔ پارس کو یقین نہیں آتا کہ زوار اس حد تک گر جاتا ہے۔ وہ اپنے باپ کی موت کے صدمے میں اس قدر دکھی ہوتی ہے کہ وہ آفتاب کو اپنا ہمدرد سمجھ کر زوار کو پولیس کے حوالے کر دیتی ہے۔ زوار، جسے سب اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح ندیم اور آفتاب نے بہزاد شاہ کو ٹھکانے لگا دیا، الٹا اس پر جھوٹا الزام لگا کر اسے بھی رستے سے ہٹانے کی کوشش کی ہے۔ اسے سب سے زیادہ فکر پارس کی ہو جاتی ہے۔ زوار شاہ، جو خود ایک پولیس آفیسر رہ چکا ہوتا ہے، جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو گھر میں لگے سی سی ٹی وی کیمرہ میں صاف نظر آ جاتا ہے کہ گھر کے پچھلے حصے میں ندیم ملازمہ کو کوئی چیز پکڑا رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی دونوں گھبرا کر ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ملازمہ جلدی سے گھر کے اندر چلی جاتی ہے۔ پولیس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اصلی مجرم تو ندیم ہے، زوار کو جان بوجھ کر پھنسایا جا رہا ہے۔ پولیس ملازمہ کو بھی پکڑ لیتی ہے جب اور اسے پوچھ گچھ کی جاتی ہے تو وہ ساری بات بتا دیتی ہے کہ کس طرح ندیم نے اسے پیسے دے کر اسے اس اپنے شیطانی کھیل میں شامل کیا اور کس طرح اسے زہر لا کر دیا کہ جسے بہزاد شاہ کے کھانے میں ملا کر زوار کو ان کے کمرے میں پہنچانے کا کہا گیا تھا۔